اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں اور حقیقی خالق ہیں۔ اللہ تعالی ہی ہمارے مالک ہیں اور حقیقی مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رازق ہیں اور حقیقی رازق ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت ہر انسان کا مقصد ہے۔ جو اس مقصد کو پا لیتا ہے اسے مومن کہتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ کافر کہلاتا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اور سب سے شدید اللہ رب العزت ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک فرقان مجید کے اندر فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کا تعارف ہی ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو دنیا میں پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے، اپنے تعارف کے لیے کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہمیں اپنا نائب بنایا ہے اور ہمیں اپنے تعارف اور پہچان کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں آئے اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانیں اور دوسروں کو بھی اللہ رب العزت کا تعارف کروائیں۔ اس کائنات کے سارے نظام کو اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہی چلا رہی ہے، اللہ کے سوا کوئی چلانے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہی ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کا پال نہار بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ تمام دنیا کے جتنے ظاہری اسباب ہیں ان تمام سے نظر ہٹ کر کہ جن اسباب سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے ایک اللہ رب العزت کی ذات پہ ہمارا یقین آ جائے۔ اسی محنت دعوت کی محنت کا مقصود یہی ہے کہ تمام چیزوں سے اپنا یقین، اپنے دل کا یقین ہٹا کر ایک اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے یقین کو بنانا کہ میرے جو ہے دکان سے، میرے کارخانے سے، میری مارکیٹ پلازے سے، جہاں سے مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ رب العزت ہی کر رہے ہیں۔ بھوک میں، کھانے میں بھوک مٹانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، بھوک اللہ رب العزت کی ذات مٹاتی ہے۔ کھانا تو ذریعہ ہے، پانی سے پیاس نہیں بجھتی، اللہ رب العزت کی ذات ہماری پیاس کو بجھاتی ہے۔ پانی میں پیاس بجھانے کی صفت میرے اللہ نے رکھی ہے، یہ اس کی ذاتی نہیں ہے۔ آگ میں جلانے کی صفت اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ میرے اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آگ جلائے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو آگ نہیں جلائے گی۔ دیکھیں آگ میں وہی صفت ہے جلانے والی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے امر کو واپس لے لیا، اپنے حکم کو اس آگ میں سے اللہ رب العزت نے واپس لے لیا۔ اب آگ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں لیکن وہ نہیں جلا رہی۔ آگ میں جلانے کی صفت اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے۔ پانی میں پیاس بجھانے کی صفت اس کی اپنی نہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے رکھی ہے۔ کھانے میں بھوک مٹانے کی صفت اس کی اپنی نہیں، اللہ رب العزت نے اس میں یہ صفت رکھی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو کھانے سے بھوک مٹے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو کھانا بھوک نہیں مٹائے گا۔ اللہ چاہیں گے تو پانی پیاس بجھائے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو پانی پیاس نہیں بجھائے گا۔ اسی طرح ہمارا صبح سے شام تک کی زندگی کے جتنے معمولات ہیں ہم اس میں ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف دھیان رکھیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ خوشی، غمی، اور دکھ، سکھ، یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور ہمیں اللہ رب العزت نے امتحان میں رکھا ہے۔ دنیا میں ہر انسان امتحان میں ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے تکلیف دے کے آزمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوشی دے کے آزمایا۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ صبح صبح آسمان دنیا سے فرشتے خوشی اور غم لے کے اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اجازت لیتے ہیں۔ خوشی والے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ ہم کس کی طرف جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے باغیوں کی طرف جاؤ، میرے باغیوں کے پاس جاؤ کہ وہ مزید خوش ہو کے نافرمان ہوں اور خوب جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اور مصیبت پوچھتی ہے اللہ ہم کس طرف جائیں؟ تو اللہ رب العزت اس مصیبت کو بھیجتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کی طرف جا، جو میرے
نیک بندے ہیں، میرے مقربین ہیں، ان پہ تو جو ہے اتر جا۔ اب مصیبت نیک بندوں پہ اترتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر آنے والے حالات، ہمارے اوپر آنے والے مصائب، ہمارے اوپر آنے والی جتنی پریشانیاں ہیں، یہ ساری میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور دنیا کی یہ عارضی زندگی امتحان گاہ ہے، قید خانہ ہے، اس کی مشقت بھی عارضی ہے، اس کی مصیبت بھی عارضی ہے، اس کی خوشی بھی عارضی ہے، اس کا مال بھی عارضی ہے، اس کی متاع بھی عارضی ہے، اس کی راحت بھی عارضی ہے، اس کا غم بھی عارضی ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے ہم ہر موقع پر، ہر آن، ہر لحظہ ہمارا دھیان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ رب العزت کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا یقین ہم اپنے دل میں بٹھا دیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہماری زندگی میں آ جائے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ ہم خوشی میں ہوں، غم میں ہوں، راحت میں ہوں، آسانی میں ہوں، جس حال میں ہوں، ہم دیکھیں کہ اس حال کی، اس وقت کی سنت کیا ہے۔ اس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کون سا طریقہ ہماری طرف متوجہ ہے، ہمیں اپنی خوشی کیسے گزارنی ہے، غم کیسے گزارنا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہو۔ یہ ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ان کی زندگی کو اللہ رب العزت نے عملی نمونہ بنایا ہے، معیار بنایا ہے کہ جو کام بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ادا، مبارک طریقے سے کر کے آئے گا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ کتنی ہی چمک دمک کسی عمل میں کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس پہ مال و متاع کیوں نہ خرچ ہوا ہو، کتنی ہی اس پہ انسان نے اپنے مجاہدہ کر کے نفس کو، جان کو نہ تھکایا ہو، اگر اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا پہلو اور آپ علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے ہے، چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں مردود ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہر وہ کام مقبول و محبوب ہوگا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق ہوگا۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اسی کی محنت بھی ہے اور اسی محنت کو ہم نے دوسروں پہ بھی کرنا ہے، ان کی بھی فکر کرنی ہے۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو اللہ رب العزت کے سارے احکام ہماری طرف متوجہ ہوئے، جن میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے سارے دین کو ڈھا دیا۔ ایک آدمی جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، خواہ مرد ہو عورت ہو، تو اس کی نحوست 160 گھروں پر جاتی ہے۔ 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری جو ہے سستی کی وجہ سے کتنے دائیں بائیں اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جو اذیت میں ہے۔ تو کوشش ہو، اہتمام کے ساتھ نماز ہو۔ باہر کی صحن کی مستورات کی جو خواتین خانہ کی نماز ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی افضل نماز وہ ہے کہ جو اس سے بھی اندر والے کمرے میں ہو۔ جتنا چھپ کے، جتنا جو ہے وہ پردے کے اندر، اور جتنا جو ہے وہ اندھیرے والے کمرے میں نماز ہوگی عورت کی، وہ نماز سب سے افضل ہے۔ تو نماز کا خوب اہتمام ہو کہ ہماری نماز کی وجہ سے ہماری اولاد، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے بہن بھائی وہ دیکھیں گے تو جتنا عمل سے بچہ سیکھتا ہے اتنا کبھی بھی تقریر اور بات سے نہیں سیکھتا۔ آپ اپنے بچوں کو اگر نصیحت کرنا چاہیں گی تو آپ 2 گھنٹے بٹھا کے انہیں نصیحت کریں، وہ 2 گھنٹے کی نصیحت کو اتنا جلدی قبول نہیں کریں گے جتنا آپ کے 5 منٹ کے عمل سے آپ کا بچہ متاثر ہو جائے گا۔ آپ نے گھروں میں اندازہ لگایا ہوگا کہ جب آپ مسلح پہ چلی جاتی ہیں تو جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بالکل معصوم 2-2.5 سال کے، وہ اپنی ماں کے ساتھ، وہ بھی اسی طرح یوں ہی سر پہ دوپٹہ کر کے بچی اور بچہ اپنے والد کے ساتھ یوں ہی مسجد کو چلا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص عمل ہے کہ میرے اذان ہوتے ہی ابا جان نے وضو کیا ہے، ہاتھ پاؤں کو تر کیا ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح بچی دیکھتی ہے کہ اذان ہوتے ہی میری والدہ سالن بنا رہی تھی، روٹیاں بنا رہی تھی، سب کچھ چھوڑ دیا، اذان ہو رہی ہے،
اذان سے پہلے اسے اپنے دوپٹے کی اگر ہوش نہیں تھی تو سر پہ نہیں تھا پوری طرح، اب اذان ہوتے ہی اس نے میری ماں نے فوراً جو دوپٹہ اوڑھا ہے تو یہ کوئی خاص عمل ہے۔ اب یہ بچپن سے ہی معصومیت سے ہی بچوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ کتنا اونچا عظیم الشان عمل ہے اذان والا، کہ اس کو دیکھ کر میری والدہ نے سر پہ دوپٹہ کر لیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری اماں جان مصلی بچھا کے اس پہ وہ نماز کے لیے آ گئی ہیں۔ تو اب وہ بچی دیکھے گی تو آپ اسے صبح سے شام تک اس معصوم بچے کو بٹھا کے اگر کہتے رہیں بیٹی نماز پڑھنی ہے، بیٹا نماز پڑھنی ہے، اس کہنے کے بجائے آپ کے 2 منٹ کے عمل سے وہ بچہ سیکھ جائے گا۔ وہ بھی اسی طرح چھوٹی بچی دوپٹہ اوڑھ کے آپ کے ساتھ مصلی پہ کھڑی ہو جائے گی، اگرچہ اسے نماز کا طریقہ نہیں آتا، اگرچہ اسے نماز کا سبق نہیں آتا، لیکن وہ یوں ہی اوپر نیچے ہو کے آپ کے ساتھ اس فعل کو دہرائے گی، اس عمل کو دہرائے گی۔ تو نماز کا اہتمام ہو، اس اہتمام سے آپ کی گھر بار میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں متوجہ ہوں گی، اللہ رب العزت کی نظر کرم ہوگی۔ کہیں ایک کتاب میں بہت عرصہ پہلے یہ بات نظر سے گزری، علماء نے یہ بات لکھی ہے، جس گھر میں جان بوجھ کے نماز چھوڑی جاتی ہو، صبح صبح سویرے اس گھر کے اوپر سے پرندے بھی آ کے نہیں بیٹھتے، اس گھر پہ پرندے بھی آ کے نہیں بیٹھتے، نحوست کی وجہ سے کہ یہاں اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کتنا غصے ہوتے ہیں اس گھر پر جہاں نماز نہیں ہوتی۔ ہم نماز اہتمام سے ادا کرنے والے بن جائیں، گھروں کے اندر نماز کا اہتمام ہو، اس لیے کہ اگر مرد کی زندگی میں دین آئے گا تو وہ صرف ایک فرد کی زندگی میں دین آئے گا، خاتون خانہ کی زندگی میں اگر دین آئے گا تو پورے خاندان کی زندگی میں دین آئے گا۔ تو اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے والی ہم بن جائیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، ہم ہر وقت ہماری زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے تر ہو۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنی ایک جو ہے وہ حکمت کی باتوں میں سے ایک بات نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 4000 نصیحتوں کا نچوڑ میں نے 4 باتوں کو پایا ہے، جن میں ابھی نماز کی جیسے بات چلی، پہلی بات یہ ہے احفظ قلبک فی الصلاۃ، اپنے دل کی حفاظت کرنا نماز میں، کہ ہم اپنی نمازوں پہ اتنی محنت کریں، اتنی مشقت کریں اپنی نمازوں پر کہ ہماری نماز میں ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہ ہو، ایک اللہ رب العزت کی طرف دھیان والی ہمیں نماز نصیب ہو جائے۔ اور دوسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے کی، احفظ لسانک فی مجالس الناس، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا مجلس کے اندر، احفظ معدتک علی المائدہ، اپنے معدے اور پیٹ کی حفاظت کرنا دسترخوان پر، اور احفظ عینیک فی بیوت الناس، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ نگاہ کی حفاظت سے انسان کو ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے، اور نماز میں ہمارا دل جو ہے وہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اکثر یہ بات جو ہے مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کا دھیان نہیں رہتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر بات کا مواخذہ اور حساب ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر بات کا حساب ہوگا؟ ایک صحابی رسول نے سوال کیا کیا ہم سے ہر بات کی پوچھ ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، سب سے زیادہ جہنم میں لوگ اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ہم باتیں کریں وہ بھی صبح سے شام تک۔ دنیا کی سب سے زیادہ خسارے والی وہ مجلس ہے جو شروع بھی دنیا سے ہو، ختم بھی دنیا پر ہو، اور اس میں کوئی بات دین کی نہ ہو۔ قیامت میں سب سے زیادہ اس مجلس پہ انسان روئے گا۔ ہم سوچیں ہماری صبح کس حال میں ہوتی ہے اور شام کس حال میں ہوتی ہے، ہم سارا دن جو مجلس کرتے ہیں اس میں کتنی اللہ رسول کی بات ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کا ذکر دھیان کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ جو آدمی اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا مفہوم ہے کہ اس کی مثال زندہ کسی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کسی ہے۔ ذاکرین کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ ان سے وہاں سے ان ذکر کرنے والوں کو مسکراتے ہوئے اپنے مہمان خانے میں داخل کر دیں گے۔ تو ذکر کریں، ہم سیکھ کر ہم نماز کو پڑھیں، ہر عمل کو سیکھ کے کریں، ذکر کو سیکھ کے کریں، نماز کو سیکھ کے کریں۔ ہمیں پیاس ہو علم کی، طلب ہو دین سیکھنے کی، طالب علم کبھی بھی محروم نہیں رہتا، اور جس کو طلب نہ ہو وہ چاہے کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے طلب کے ساتھ جوڑا ہے۔ طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ حبشے سے اٹھائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم سے اللہ رب العزت نے نوازا،
دور دور سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس سے اللہ رب العزت نے نوازا، وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور پہلو میں جو ہے پڑوس میں ابو جہل ایمان کے بغیر رہا، ابو لہب ایمان کے بغیر رہا۔ کیا بات تھی کہ اپنی چودراہٹ اور اپنی مالداری اور اپنی سرداری پہ وہ متکبر تھے، غرور کرتے تھے اور طلب نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلو میں محروم رکھا۔ جن کو طلب تھی اللہ نے دوسرے ملکوں سے لا کے اپنے محبوب کے قدموں میں ان کا غلام بنائے۔ تو ہمیں دین کی طلب لگ جائے، تڑپ لگ جائے، ہر وقت جس وقت نماز کے لیے جائیں، جس وقت مدرسے جائیں، جس وقت دین کی مجلس میں نصیب ہو جائے تو اس طلب اور اس نیت سے جائیں کہ اللہ کے دین کی جو بات سیکھیں گے اس پہ عمل کریں گے اور سیکھنے کی نیت سے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو طالب علم بنا دے۔ طالب علم کبھی محروم نہیں رہتا، سیکھ سیکھ کے کرنا ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر اکرام مسلم ہے کہ ہم دوسروں کے حق کی ادائیگی والے بن جائیں، اپنے حق کی فکر چھوڑ کر دوسروں کی فکر کرنا۔ یہ حقیقی انسان کی دنیا میں آمد کا ایک مقصد یہ بھی ہے، جس طرح حقوق اللہ ہیں اسی طرح حقوق العباد ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی حالات اور ہر گھر میں پریشانیاں کس وجہ سے ہیں کہ ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے۔ ہر مرد عورت کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ میری زندگی پرسکون ہو، میں سب سے زیادہ اچھا پہنوں، میں سب سے زیادہ اچھا کھاؤں، کسی کو دوسرے کی فکر نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ دوسروں کے لیے درد مند رہتے تھے، ہمیشہ دوسروں کی فکر کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے اماں جان نے ایک رات پوچھا، فرمایا کہ اتنا نماز میں کھڑے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا، آپ علیہ السلام کے قدمین مبارک سوج گئے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے روتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے محبوب آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محدثین نے لکھا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے تھے، پوری پوری رات روتے تھے۔ تو امت کی فکر، امت کا درد، یہ حقیقی راحت، حقیقی خوشی کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ میرے خاوند کے حقوق مجھ سے ادا ہو رہے نہیں ہو رہے، میں بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہوں نہیں کر رہی، ہاں جی میں اولاد کی اچھی تربیت کر رہی ہوں نہیں کر رہی، تو کھانا پکانا، جھاڑو دینا، کپڑے مانجنا، کپڑے دھونا، برتن مانجنا، یہ سارے کے سارے کام عبادت بن جائیں گے جب نیت ان کے پیچھے درست ہو جائے گی۔ جب بوجھ سمجھ کے کریں گے، بدن بھی تھکے گا، گھر میں کلفتیں بھی ہوں گی، اور جو ہے وہ جھگڑے بھی ہوں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی۔ جب عبادت سمجھ کے کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کہ میں ایک برتن اٹھا رہی ہوں، ایک جگہ سے علماء نے لکھا ایک برتن کو اٹھا کے خاتون خانہ دوسری جگہ پہ رکھے، اللہ اس پہ بھی اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ذکر و فکر کے ساتھ آپ اپنی ہنڈیاں پکا رہی ہیں، سالن بنا رہی ہیں، وہ کھانا بچے کھائیں گے، گھر والا کھائے گا، اہل خانہ کھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کا اور عبادات کا نور نصیب فرمائیں گے۔ اور آپ کی عبادت الگ سے کام تو کرنا ہے، ویسے بھی گھر کو آپ نے صاف کرنا ہے، عبادت کی نیت سے کریں گی، جتنی گھر کی صفائی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صاف فرما دیں گے، دل میں ایمان کا نور عطا کر دیں گے۔ کپڑے تو ویسے بھی مانجنے ہیں، دھونے ہیں، اجی کرنے تو ہیں، اگر دھوتے ہوئے اس میں آپ نے نیک نیتی کے ساتھ دھوئے کہ میں بچوں کے کپڑے دھو رہی ہوں، اس سے میرے بچے پاک کپڑوں سے نماز پڑھیں گے، میں اپنے خاوند کے کپڑے دھو رہی ہوں، میرے اس خاوند اس پاک لباس سے نماز پڑھے گا۔ اب آپ اس اچھی نیت سے دھو رہی ہیں کہ مجھے اس کا اجر ہوگا، جب تک آپ کا خاوند وہ بچے کپڑے پہنیں گے، جب تک ان کے بدن پر وہ لباس رہے گا، جتنی عبادتیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کا، پوری عبادتوں کا، مقبول عبادتوں کا اللہ پاک آپ کو اجر نصیب فرمائیں گے۔ صحابیات کے سوال تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہمارے جو خامد ہیں، یہ جو صحابہ ہیں، یہ تو میدان جہاد میں جاتے ہیں، یہ آپ کے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، میدان جہاد میں جاتے ہیں، آپ کی مجلسیں انہیں نصیب ہوتی، ہم تو گھر میں ہی رہتی ہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام کے مبارک ارشاد کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عورت پردے کے ساتھ فرائض کا گھر کے اندر رہ کر اہتمام کرے، خاوند کے حق کی ادائیگی کی فکر کرتی رہے، اپنے گھر کے اندر گھر کو ہی لازم پکڑے، نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ان باہر اعمال کرنے والے مردوں سے 70 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے
پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اپنی زبان کی حفاظت ہے، چغلی سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خاص طور پر مردوں میں بھی یہ گناہ عام ہے، نوجوانوں میں بھی یہ گناہ عام ہے، بوڑھوں میں بھی یہ گناہ عام ہے، لیکن علماء لکھا ہے خاص طور پر خواتین مستورات کے اندر یہ زیادہ کمزوری ہوتی ہے کہ ان سے غیبت ہو جاتی ہے، تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہاں جی، وقت بھی لگایا، اللہ کے راستے کی مشقت بھی اٹھائی، اتنی بڑی قربانی بھی کی، اپنے بچوں کو بھی چھوڑا، ہاں جی، دیار غیر میں آ کے بیٹھ گئیں اتنی بڑی قربانی کر کے۔ اب تھوڑی سی تفریح کے لیے کسی دوسری اپنی جو ہے وہ مستورات میں سے دوسری کسی خاتون کی بیٹھ کے تھوڑی سی غیبت کر لی تو کیا ہوا کہ ساری قربانی پہ پانی پھر گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اپنے کیے ہوئے اعمال کہ 49 کروڑ سے زیادہ نمازیں اور ایک ایک نفل جو ہے فرضوں سے بڑھ کے اور فرائض کروڑوں میں، تو کتنی بڑی ضرب تقسیم کیے ہوئے اعمال، وہ بیٹھے بیٹھے چند لمحوں کی تھوڑی سی تفریح کے لیے غیبت کی اور اپنے سارے اعمال ضائع کر دیں۔ تو زبان کی حفاظت کریں، ہم غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، کریمانہ اخلاق سے ہر ایک سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے ہم ہر ایک سے پیش آئیں۔ جو کام بھی کریں وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اخلاص نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے قیامت کے دن اللہ رب العزت کو بدلے میں عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانے چھوٹے قد کے صحابی رسول تھے، تو ایک موقع پر وہ ایک درخت پہ چڑھے ہوئے مسواک توڑ رہے تھے، تو کسی دوسرے صحابی نے خوشتبی کے طور پر، رسول اللہ بھی ان کے ساتھ تھے، فرما دیا کہ تیرے پاس اپنی مسواکیں جو ہیں، یعنی ان کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کے کہا، تو آپ علیہ السلام نے منع کیا، کہا ابن مسعود کی ٹانگوں کے ساتھ کبھی نہ ہنسنا کہ قیامت کے دن میزان میں اس کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں عمل کی قیمت تب بنتی ہے جب وہ جتنے اخلاص سے کیا جائے۔ میں واز کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، میرا اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے۔ ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے سے لے کر نوافل تسبیحات تک جو عمل بھی کریں، ہر عمل کے پیچھے ہم اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں۔ خاص طور پر ریا اور دکھلاوے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کپڑے پہن کے اگر کسی مجلس میں گئی ہیں تو کس نیت سے گئی ہیں؟ کسی کے ہاں دعوت پہ گئی ہیں تو وہ کپڑا لباس جو پہنا ہے وہ اگر اس نیت سے پہنا ہے کہ وہاں کی دوسری مستورات دیکھیں گی اور کہیں گی واہ واہ ماشاء اللہ، اس ہماری بہن نے تو کتنا قیمتی جوڑا پہنا ہوا ہے، اگر اس کے دل میں یہ بات آ بھی گئی تو علماء نے لکھا ہے ایسا ہے گویا اس نے آگ کا لباس پہنا ہوا۔ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہمارا رہن سہن، اوڑھنا بچھونا، لباس، کھانا پینا، کسی چیز میں بھی دکھلاوا نہ ہو۔ اکثر ہمارے گھروں میں ہماری ساری معاشرت آپ دیکھیں اس میں یہ بیماری ہے کہ برتن الگ سے رکھے ہوتے ہیں، اپنے جو ہے بچوں پر، اپنے خاوند پر، اپنے گھر کے اہل خانہ میں اچھی چیز استعمال نہیں کریں گے، وہ رکھی ہوئی ہوگی، یہ جی کوئی مہمان آ جائے گا اس کے لیے استعمال کریں گے کہ باہر سے آنے والا بندہ دیکھے گا، وہ مہمان باہر سے آنے والی عورتیں دیکھیں گی تو یہ تو بڑے جو ہے وہ اچھے عمدہ برتن رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر اس نیت سے وہ برتن رکھے ہوئے ہیں تو کسی مہمان نوازی کا ثواب نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان۔ اس کے پیچھے نیت یہ پردہ گھر میں لگا دیا، دروازہ گھر میں لگا دیا، کھڑکی گھر میں لگا، اس کے اوپر رنگ اس طرح کروا دیا کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کتنا خوبصورت رنگ ہے۔ جب تک وہ کھڑکی اور دروازہ اس مکان کے ساتھ رہے گا، اس فاسد یقین اور اس ریا والی نیت کے ساتھ وہ گناہ ہی کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ اگر اس سے یہ نیت کی کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو، اس سے صفائی کی نیت ہے، اس کھڑکی سے اذان کی آواز سنی جائے گی، اس دروازے سے اذان کی آواز سنی جائے گی، تو جب تک وہ کھڑکی اور دروازہ رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ ہر عمل میں ہم اپنے اخلاص کو اور اپنی نیت کو جو ہے وہ پرکھتے رہیں کہ میں کسی کی مجلس میں جاؤں تو میں نمایاں نظر آؤں، یہ ضروری نہیں کہ باقی ساری مجلس میں مجھ پہ ہی نظر جمی رہے کہ اس نے لباس کتنا اچھا پہنا ہوا ہے، یہ بولتی کتنا اچھا ہے، اس کا بات کرنے کا انداز کتنا اچھا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ اس سے یقین کی خرابی شروع ہوتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ انما یسیر الریا شرک، آپ علیہ السلام کو مبارک ارشاد کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بال برابر دکھلاوا بھی شرک ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے جس شرک کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ وہ ظلم عظیم ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں فرماتے۔
تو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے۔ آج تک جتنی بھی نیت کھوٹی نیت کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے، اس پہ توبہ استغفار ہو، ندامت ہو، اور آئندہ سے یہ عزم ارادہ ہو کہ ہر عمل کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ اس کے ساتھ دعوت ہے کہ ہم خود اچھے کام کریں، سارے اچھے کام ہم خود بھی کریں، وہ ہماری زندگی میں آئیں، اور ہم دوسروں کے اوپر بھی محنت کرنے والے ہوں۔ عورتیں جو ہیں وہ مستورات پہ، ہر نئی ملنے والی مستورات پہ، آنے والی پہ محنت کریں، جس سے جہاں کہیں ملاقات ہو وہ داعیہ بن جائیں، قیامت تک ان کی نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، کہ ہم دوسروں کی فکر کرنے والے بن جائیں، کہ جس طرح ہم خود دین کے کام کریں، دین کی محنت کریں، دوسرے بھی اسی محنت میں آئیں، کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ہر نبی اور رسول نے آ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائے ہے، اللہ کا تعارف کروائے ہے۔ ہر نبی نے آ کے، ہر پیغمبر کا کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ رب العزت کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، حقیقی خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہیں، حقیقی مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رازق ہیں، حقیقی رازق ہیں۔ یہی ہر پیغمبر کی دعوت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اس کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کا یقین دلوں میں بیٹھے گا، 1000 بار بولنے کے بعد، 1000 بار اس کا تکرار کرنے کے بعد، ایک بار دل گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ ہم اپنے دل پہ کتنی محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک کتنا ہم ذکر کرتے ہیں، کتنی تسبیحات کرتے ہیں، کتنے اس یقین کو بنانے کی محنت کرتے ہیں، کہ جو انبیاء کرام کی مبارک محنت ہے، اس محنت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر پتھر کھائے، وہ خون مبارک آپ کا جو پوری کائنات میں سب سے اللہ رب العزت کے نزدیک معظم اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب خون ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب خون کے قطرے اس زمین پہ گرے اللہ کے دین کی اس مبارک محنت کے لیے، کہ کس طرح اس قوم کے طائف کے لوگ بھی اللہ کے دین پہ آ جائیں۔ اس دین کی فکر کے لیے صحابہ کرام نے کتنی بڑی قربانیاں دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعوت کو برسر میدان چوک میں کھڑے ہو کے دعوت دی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مشرکین ٹوٹ پڑے، آپ بے ہوش ہو گئے، مارتے رہے مشرک، اور آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا، بے ہوش رہے۔ جب بے ہوش میں آئے تو پھر پوچھا میرے محبوب کی خیریت کیسے ہیں، میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور بات ہے، مشہور واقعہ ہے، کہ آپ کو عرب کے ان تپتے سنگریزوں پر صحرا میں جو ہے وہ گھسیٹا جاتا تھا، اور آپ کی زبان سے احد احد نکلتا تھا۔ تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے اس دین کے لیے، یہ دین ہم تک آج ماں کی گود میں، گھروں میں آج ہمیں یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے، تو اس کے پیچھے صحابہ کرام کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، صحابیات کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو اور آپ کی جو نقل کی یہ حدیث ہیں ان کو نکال دیا جائے تو علماء فرماتے ہیں 2.5 حصے کے قریب دین جو ہے وہ امت تک نہیں پہنچے گا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی ازدواجی تمام زندگی کو امت تک پہنچائے۔ تو جتنا مردوں کی ذمہ داری ہے دین کی محنت کرنا، فکر کرنا، اتنی ذمہ داری مستورات کی بھی ہے کہ اچھے بچوں کی، اپنی اولاد کی نیک تربیت کیسے ہو، اس کے لیے دین کی فکر ہو۔ اپنے کام کاج سمیٹ کے، دنیا کے جتنے کام کاج ہیں ان کو جلدی سمیٹ کے، کوشش کر کے، فکر کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ اعمال میں جڑنا، اور گھر میں تعلیم کا ماحول بنانا۔ کم از کم روزانہ کے اعتبار سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ کم از کم روزانہ ہر گھر میں تعلیم ہو، اس کا حلقہ لگے، جو گھر میں بچی تعلیم پڑھ سکتی ہے وہ تعلیم کرے، گھر والے پڑھ سکتے ہیں، بچہ پڑھ سکتا ہے، سارے گھر والے بیٹھ جائیں، اس سے آپ کے بچوں کی زندگیاں بدلیں گی انشاءاللہ۔ گھر میں ایک نورانی فضا اور نورانی ماحول بنے گا، اہتمام کے ساتھ گھروں میں تعلیم ہو، اور نماز کی ماں اپنے بچے کی، بچی کی فکر کرے کہ نماز پڑھی ہے کہ کوئی نہیں، اور پیار محبت سے ترغیب دے کہ بچوں کو لگایا جائے۔ اگر کسی مستورات میں سے کسی کا خامن نماز پہ نہیں لگ رہا تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ڈانٹ کر یا بدتمیزی کے ساتھ کہیں، بلکہ محبت سے ترغیب دے دیں کہ آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا گیا ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ پانی گرم کر کے، اب موسم سرما ہے، سردی کا موسم ہے، پانی گرم کر دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو وضو کر لیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔
روزانہ کے اس دعوت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا کو بدلے گا، اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائے گا۔ عورت بہت بڑی جو ہے وہ ذریعہ بن سکتی ہے اپنے خاوند کا، اپنے بچوں کا دین پہ آنے کا بہت بڑا ذریعہ عورت بن سکتی ہے، چونکہ ماں کی ترغیب جتنا بچہ مانتا ہے، باپ کی بنسبت ماں کی بات کو بچہ زیادہ مانتا ہے۔ آپ اپنے بچے اور بچیوں کی دین کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہ بنے، اس لیے ترغیب دے کر اپنے بچوں کو دین کی محنت پہ لگانا، ان کی فکر کرنا، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنا، جس کی آج ہم سب کے اندر بہت زیادہ کمی ہے کہ ہر عمل کو مانگ مانگ کے اللہ کی توفیق سے ہوگا، ہماری صرف محنت اور کوشش سے نہیں ہوگا، اللہ سے مانگنے سے ہوگا۔ ہم بھی مانگیں، آپ بھی اپنی اولاد کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ دعا میں بخل اللہ رب العزت کو سخت غصہ دلاتا ہے، اور دعا میں سخاوت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ پوری امت کے لیے رو رو کے اللہ سے مانگنا، دین کی محنت کہ جب جس سے بات ہو اسے اللہ رسول کا پیغام سنا دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا دیا جائے، اور رات کی محنت، رات کو مصلی پہ اللہ رب العزت کے حضور رو رو کے مانگا جائے، اے اللہ جی آپ کے جتنے بندوں سے ملاقات ہوئی، جتنے آپ کے بندوں تک ہم نے آپ کے نبی کے پیغام کو پہنچایا، اے اللہ دل پھیرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، دلوں میں ڈالنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے، ہمارا کام تو محنت کرنا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے گھر میں ایک چور داخل ہو گیا، اور وہ اللہ والا مصلی پہ کھڑا تھا اور کوئی حرکت نہ کی۔ اب وہ چور بڑا پریشان کہ یہ بندہ جاگ رہا ہے اور مصلی پہ نماز میں کھڑا ہے، میں نے سارے اس کے سامان کی گٹھڑی باندھ دی ہے، نہ یہ نماز توڑتا ہے اور نماز ختم کر کے یہ مجھے نہیں روک رہا۔ تو وہ بڑا چور متاثر ہوا، اس نے کہا عجیب بات ہے، آپ نے مجھے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، میں آپ کے مکان کی یہ ساری چیزوں کی چوری کر لی ہے، یہ سب کچھ باندھ کے لے کے جا رہا ہوں۔ تو کہا بھائی تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہوگی، لے جا۔ اب وہ چور سمجھ گیا یہ کوئی اللہ والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نقصان ہو جائے، تو اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں لے کے جاتا، مجھے ڈر لگ گیا ہے، تو آپ بتائیں میں نے تو اتنا عرصہ چوری کی ہے، اب میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ تو اسے بیت الخلاء بتا دیا گیا کہ وہاں جاؤ، سامنے بیت الخلاء میں وضو کرو، وضو کر کے آ جاؤ۔ اب وہ وضو کر کے آیا تو چور کو مصلی پہ اس اللہ والے نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور اس چور نے کہا مجھے تو کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا ایک عرصے سے، تو کہا بھائی میں اسی بات کا مکلف ہوں، یہاں تجھے کھڑا کر دیا ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کے رو کے اللہ سے دعا کرنے لگے، اے الہ العالمین، اے اللہ جی یہ آپ کا بندہ جو آپ کا نافرمان تھا، لوگوں کی حق تلفیاں اور چوریاں کیا کرتا تھا، میں اس کا مکلف تھا کہ میں نے اس کو آپ کے دربار میں کھڑا کر دیے، اب دل کی دنیا کو بدلنا آپ کا کام ہے، اس کے دل کی دنیا کو آپ بدل دیجیے۔ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم ہر مستورات میں سے ہر خاتون اپنی دوسری ملاقات جس سے ملاقات ہو تو اس خاتون پہ محنت کر لے، بس اس کو دعوت دے دے، ہم اس کے مکلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور اس کی جتنے بھی اعمال ہیں اللہ